اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک میرا ذاتی مسئلہ ہے کئی دن سے، جس سے میں بہت زیادہ ہائپر ہو گیا ہوں۔ بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے مجھے، اور زبردست ٹینشن میں گزر رہا ہوں۔ میں ایل ڈی اے کا فاؤنڈر ڈائریکٹر لیگل رہا ہوں 1985 میں۔ اب ایک میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے ایل ڈی اے سے۔ وہ تو اپنی جگہ پہ یعنی چل رہا ہے، اصل میں محکمہ بجلی سے ہے۔ محکمہ بجلی کا بھی میں وکیل رہا ہوں، اور اس وقت بھی ان کے پینل پر بطور وکیل میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، اور فاؤنڈر ڈائریکٹر لیگل بھی رہا ہوں، اور اس لحاظ سے واسطہ کا بھی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے 10 مرلے کا ریزیڈینشل ہاؤس، وہ اس وقت انہوں نے کمرشل کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کبھی کمرشل یوز نہیں ہوا، اور یہ ہے اپنا ڈومیسٹک ہے، آپ اس کو مہربانی کریں، خالی پڑا ہے، ویریفائی کر لیں اور اس کو تصدیق کر لیں۔ پانی والوں کو علیحدہ درخواست دی ہے، واسطہ والوں کو، اور ایل ڈی اے والوں کو، اپنا ایل ڈی اے کہہ رہا ہوں، ایل ڈی اے ان کو علیحدہ دی ہے درخواست محکمہ بجلی والوں کو۔ ایل ڈی اے تو چلو مہربانی کر رہی ہے کہ بجلی والوں کو، لیسکو کو درخواست دے دی۔ آج 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، میں تھک گیا ہوں۔ اب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کو میں بھیجتا ہوں کہ یار یہ درخواست دے آؤ، یہ کاغذ دے آؤ۔ جتنی میری واقفیت تھی، اسلام دعا والے تھے، ان سب کو میں نے ٹچ کیا ہے، اور درخواست صرف اتنی ہے کہ قانون کے مطابق جو بھی آپ کر سکتے ہو، جو آپ کو کرنا چاہیے، جو قانوناً آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ مہربانی کریں، اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر مہینے کہتے ہیں کہ جی یہ بل ادا کر دیں کمرشلی، اگلا نہیں ادا آئے گا، اور ہر دفعہ پھر آ جاتا ہے۔ جتنے میرے جاننے والے تھے لیسکو میں اب بھی اس وقت بھی لیسکو کے پینل میں، وابڈا کے پینل میں ہوں، میری بے تحاشا واقفیت ہے، اور ہر دفعہ مجھے پیغام ساتھ ہی آتا ہے کہ جی اگلے مہینے نہیں آئے گا، اور ساتھ ہی میرے کان میں آواز آتی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ میں کہتا ہوں یار یہ تو بڑا چھوٹا سا سسٹم ہے، 10 مرلے کا رہائشی گھر ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ ایسے مجھے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ کر گیا ہے کوئی، کہ جی پیسے دے دو، پیسے دے بغیر نہیں ہونا۔ اب میں ہر روز چکر لگا کے، اچھا جو ایس ڈی او ہے وابڈا، ایس ڈی او لیسکو، اس کا دفتر بھی کمن کیریوں والا ہے، وہ GOR 1 میں دفتر ہے،
تو میری عمر بھی بہت زیادہ ہے اور میرا گھٹنا بھی بے حد درد کرتا ہے، خرابی ہے اس میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ میں بے شمار دفعہ جا چکا ہوں، اب میرے لیے اوپر جانا، ایک کلرک کہتا ہے جو اس کے پاس جاؤ جی، دوسرا کہتا ہے اس کے پاس جاؤ، تیسرا کہتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ اب میں نے بے شمار اپنے دوستوں کو بھی تکلیف دی ہے، جن میں سے ایک ہمارے موجودہ ڈائریکٹر سپورٹس ہیں، ان کا نام ہے عمیر ملک، وہ واپڈا کے افسر ہیں۔ ان کو بھی ریکویسٹ کی، انہوں نے ایک آفیسر ہیں اس کے MNT کے، ان کا نام ہے عدنان راؤ افضل، راؤ عدنان افضل، وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں گیا، وہ مہربانی کی، انہوں نے کوئنز روڈ پہ ان کا دفتر ہے، اوپر سے نیچے آ گئے میری خاطر، میری گاڑی میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے بھی آگے ایکسین کو بھی کہا، SDO کو کہا، SDO GOR1 وہ ہیں SDO صاحب، تو ان کے پاس بھی بے شمار مرتبہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شادمان میں ہی ہیں، اپنا ان کو ملے، ان کو جا کے کاغذات دکھائے۔ ان کا نام ہے سلمان سعید صاحب، وہ کیا HDM ہیں کیا ہے، ٹیلی فون نمبر ہے ان کا 0321-421-4282۔ ان کو بڑے فون کیے ہیں، وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ راؤ صاحب نے ان سے 2-3 مرتبہ بات بھی کی ہے، لیکن ابھی تک کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس۔ اب یہ ہے کہ جناب یہ جب تک اس کا بدل نہیں جاتا سسٹم، اتنی دیر تک بل اسی طرح آتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں تو بدلیں، میں تو جو کچھ میرا بندہ کہتا ہے جی سارا کیف مکمل کر کے، تو ہم اب اس کی میز پہ چلا گیا، میں یقین کریں سامعین و کرام، مجھے کوئی میجر دکھ یہ ہے کہ یار میں AC رہا ہوں، DC رہا ہوں، یہ میری یہ لائن ہے AC DC کمشنر اور سیکٹری ٹو گورنمنٹ، اور یہ میں گریڈ 20 کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اور میری اتنی عمر ہے کہ میں 1998 میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی، پریکٹس کرتا ہوں۔ اب میں کورٹوں میں جانے کے قابل نہیں رہا، تو اب میں دفتر آ کے ضرور بیٹھتا ہوں اور نیکی کے کام، یہ ویلفیئر کے کام کر رہا ہوں، بڑے آب و تاب سے، جوش و خروش سے، اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہر روز آتا بھی ہوں، آ کے بیٹھتا بھی ہوں، 2-4 ٹیلی فون کرتا ہوں۔ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ میں عمر کے حساب سے 2-4 مرتبہ مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کرے کہ میں جو ہمیں چکر لگا رہے ہیں نا، لگوا رہے ہیں، ان کا پنجابی کے ہتھی پہ جائے۔ تنگ آمد بجنگ آمد کا مجھے صحیح پتہ اس وقت لگا۔ میں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ویڈیو پہ آ چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا کسی نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں، سنی نہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بس یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اور کیا میرے ساتھ اگر یہ ہے تو باقی عام بندے جو ہیں وہ کتنے تنگ ہوں گے ان سے؟ اور میں اس سے پہلے بھی
بجلی اور بجلی کے معاملات پر کافی ویڈیوز بھیج چکا ہوں اور پوسٹ بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یار یہ محکمے والے کوئی ایک آدھ بندہ، بوڑھیاں مائیاں بوڑھے بابے روتے پیٹتے ان کی جان کو روکتے ہیں، ان کے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ میں سن کے کانپ جاتا رہا ہوں، آج نہیں کئی مہینے سال پہلے بھی، کہ لوگ اس طرح رو رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں، اور یہ بل دیے جا رہے ہیں، اور نہ بل دو تو بجلی کاٹ جاتے ہیں، پھر بعد میں لوگ پہلے بھی رو رہے ہوتے ہیں، پھر پیٹتے ہیں ان کی جان کو۔ میں نے ایک کلرک سہیل نامی کو بندے کو کہا فون کر کے، مجھے بندے نے کہا نا کہ